سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق آج جو وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہونا تھا اس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی سرین خلاف ورزی کی گئی ہے. چودھری پرویز الہی صاحب کو ایز اے کینڈیڈیٹ انہوں نے تسلیم نہیں کیا. ہم نے پرامن احتجاج کی کال بھی دی ہے عمران خان صاحب نے. آج ہم یہاں سپریم کورٹ کی رجسٹری برانچ میں انصاف لینے کے لیے آئے ہیں. ہمارے 186 جو ممبران اسمبلی ہیں وہ سب یہاں پر موجود ہیں. ہم پٹیشن ابھی 10 منٹ کے اندر دائر کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جس طرح سپریم کورٹ دوسرے لوگوں کو انصاف دینے کے لیے کھلی تھی ہمیں بھی انصاف فراہم کیا جائے گا راتوں رات. چودھری پرویز صاحب آپ سے میری بات سنو نا. اچھا بات یہ ہے دیکھو میری اب بات سنیں. محمود رشید صاحب نے ٹھیک بات کی ہے. ہمارے پاس ایکس لا منسٹر صاحب بھی ہیں. بات یہ ہے کہ آپ نے خود دیکھا ہے کہ ہم جیت چکے تھے اور میں پچھلے 30 سال سے خود صدر ہوں اپنی پارٹی کا پنجاب کا. اور یہ فیصلہ ہم نے 1 دن پہلے ہم نے کیا ہے کہ پارلیمانی پارٹی کا یہ فیصلہ تھا. انہوں نے مجھے نامینیٹ کر دیا ہے اور نامینیشن کے بعد میں الیکشن لڑ رہا ہوں. سپریم کورٹ نے یہ واضح حکم دیا تھا اس دن کہ مجھے بلا کے حمزہ کو بلا کے کہ آپ ہی صرف 2 کینڈیڈیٹ ہیں تو دوسرا کینڈیڈیٹ تو میں ہوں. اس کا کیا ہوا؟ اس کو یہ کہتا ہے کہ نہیں آپ اپنی پارٹی کو اور آپ اپنے آپ کو ووٹ نہیں دے سکتے. اس کی عقل کا اندازہ کرو اس بیوقوف آدمی کا. حالانکہ اس وقت ہم نے یہ آواز اٹھائی تھی کہ یہ وجہ بنا ہے پچھلا جو ایپیسوڈ ہوا ہے نا جو اندر پولیس یہ لے کے آیا نا انہوں نے ہمارے لوگوں کو مارا پیٹا عورتوں کو مارا اور ایک عورت کو اتنی چوٹ لگی آسیہ بی بی کو کہ وہ 3 مہینے وینٹیلیٹر پہ رہی ہے اور ابھی تک ڈی اسٹیبلائز ہے. اور ایسے لوگ پر تو اس کے اوپر تو ڈپٹی اسپیکر کے اوپر تو آرٹیکل 6 لگتا ہے کہ اس نے کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا ہے. اس نے وہ کام کیا ہے کہ جو غدار بھی نہیں کرتی اس سے بڑھ کر غدار نکل آئی ہے. اور اس نے صرف ایک غداری نہیں بلکہ توہین عدالت کی ہے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی اس پہ لگنا چاہیے. اس نے جو کام کیا ہے یہ آج تک تاریخ میں نہیں ہوا کسی پارلیمنٹ کے اندر کسی نے پولیس کو بلایا ہو. آج پھر اس نے پولیس کو بلا لی ہے. یہ کس قانون کے تحت آج اس نے پولیس کو بلایا؟ حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ امن اور اس سے اور سیکرٹری اسمبلی کو انہوں نے ہدایت کی تھی کہ اندر پولیس نہیں آئے گی باہر رہے گی. اس نے پھر یہ وائلیشن کی ہے کہ پولیس کو اندر بلا لیا تھا. صاحب یہ بتائیے گا کہ آج جو سارا کچھ ہوا یہ ایک لیٹر کی بنیاد پر ہوا. وہ لیٹر لکھا گیا چودھری شجاعت حسین کی جانب سے. تو یہ چودھری شجاعت حسین کی اس اقدام سے چودھری برادران کی سیاست اور خاندان پر بات سنو نا یار. بات اس وقت ہو رہی ہے آئین اور قانون کی, کسی کی ذات کی بات نہیں ہو رہی. آئین اور قانون کے تحت ہم نے چلنا ہے نا اس نظام کو. شجاعت صاحب کی کیا حیثیت ہے اس وقت پارٹی؟ آپ چھوڑیں نا شجاعت صاحب کی جو بھی حیثیت ہے. ان کا سوال یار ان کا سوال یہی تو غلط ہوا ہے نا. ان کا سوال نہیں پیدا. چودھری صاحب پارلیمنٹری لیڈر ہیں پارٹی کے اور آئین کا بڑا واضح ہے کہ جو پارلیمنٹری لیڈر ہے وہی فیصلہ کرتا ہے. پارلیمنٹری جو فیصلے ہیں چودھری شجاعت صاحب مجاز نہیں تھے یہ لیٹر لکھنے کے. انہوں نے یہ لیٹر غلط لکھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس لیٹر کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اگر وہ لیٹر اسپیکر کو الیکشن سے پہلے مل چکا تھا تو پھر اس کو ڈسکلوز کرنا چاہیے تھا. جب الیکشن کا پروسیس مکمل ہو چکا تو پھر اس نے جیب سے نکالا اور اس نے کہا جی کہ یہ مجھے لیٹر موصول ہوا ہے. نمبر 1. نمبر 2 وہ ایم پی ایس کو تو ملا نہیں. نمبر 1. نمبر 2 دیکھیں کہ جس طرح آج اس نے ریزلٹ اناؤنس کیا ہے کہ جی پی ٹی آئی اتنے ووٹ, پی ایم ایل کیو اتنے ووٹ, فلاں اتنے ووٹ, پی ایم ایل اتنے ووٹ, رائے حل اتنے ووٹ. کبھی اس طرح ریزلٹ اناؤنس ہوتا ہے؟ کینڈیڈیٹ 2 تھے. چودھری پرویز الہی صاحب کینڈیڈیٹ تھے اور حمزہ کینڈیڈیٹ تھا. تو دونوں کا نام لے کے کہ اتنے ووٹ حاصل کیے ریزلٹ اناؤنس کرنا چاہیے تھا. وہ بھی نہیں کیا. اور سب سے بڑھ کر بات یہ چودھری صاحب فرما رہے تھے کہ اس نے جو ایک کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ ہے جو فرسٹ راؤنڈ تھا اس میں کینڈیڈیٹ تھے اور فرسٹ راؤنڈ میں
यही 10 लोग जो PMLQ के इन्हें वोट भी दे चुके हैं। जो वोटर फर्स्ट राउंड में वोट दे लेता है उसको आप सेकंड राउंड में वोट डालने के हक से किस तरह महरूम रख सकते हैं? आपने पार्लिमानी पार्टी का भी बाकायदा इजलास हुआ था, उसमें आपके वोट हिदायत की गई थी। क्या चौधरी शुजात हुसैन के इल्म में वो पार्लिमानी पार्टी ये जरूरी नहीं था, इसलिए ये पंजाब का मामला था। पंजाब की पार्लिमानी पार्टी ने अपना इजलास किया, उन्होंने फैसला किया, जो फैसला हमने आज डिप्टी स्पीकर को पहुंचा दिया। दंद कड्डी यार बेवकूफ आराम से ना करा करो ना पीछे खड़ो आराम से जिंदाबाद